ألا لله الدين الخالص۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی کو الزام کی زد میں رکھا گیا ہے۔ وہی پرانے طریقے، وہی انداز کوفی و شامی اقبال نے کہا تھا کہ جب بھی کبھی مارکہ حق و باطل ہوتا ہے تو وہی انداز کوفی و شامی اختیار کیے جاتے ہیں جو کوفہ والوں نے امام حسین کو اور شام والوں نے حضرت علی سے جنگ لڑ کر کیے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس الزام کی حقیقت کو اگر آپ نے نہ سمجھا تو اتنی دیر تک کچھ نہیں ہوگا۔ ملزم کبھی بھی مجرم نہیں ہوتا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جس پر الزام لگ جاتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، اس نے جرم نہیں کیا ہوتا۔ یہ ہر دفعہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بسا اوقات پہلے الزام لگتا ہے اور بعد میں تحقیق جب ہوتی تو وہ مجرم نہیں نکلتا، مجرم کوئی اور نکلتا، جرم کرنے والا اور جس پر الزام لگایا گیا ہو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ الزام لگا دیتے ہیں، جرم ثابت نہیں ہوتا تو مجرم کوئی اور نکل آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس پر تو یہ الزام تھا۔ اس دنیا کے اندر جب سے حق و باطل کا مارکا چلا ہے اس وقت سے ہر ملزم کو مجرم کہا جاتا ہے اور مجرم سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے وہ چیز جس کو یہ ساری عوام الناس، جن کو میں ڈنگر اور جانور کہتا ہوں، ان کو یہ پڑھائی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا 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 جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ سب عوام کا مسئلہ ملزم اور مجرم کے درمیان فرق نہ کرنا ہے۔ آپ ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں اور قرآن مجید ان باتوں کو بیان کرتا کرتا تھک جاتا ہے۔ انبیاء گردنیں کٹا جاتے ہیں، صدیق صدیقیت پھیلا کر اور شہید اپنی جان دے کر کے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا بھی پڑ جاتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ دنیا کے اندر یہ الزام کی جو سیاست ہے یا الزام کا جو کام ہے، یہ باطل لے کر آتا ہے اور حق کو اس کے ذریعے سے چھپانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن خداوند عالم اس کو بار بار نکھارتے ہیں اور اس کا انکشاف ہماری عقلوں پر کرتے ہیں طرح طرح کے دلائل کے ذریعے سے کہ باطل کو بھی پہچانو اور حق کو بھی پہچانو۔ الزام کو ختم کرنے کے لیے قرآن آگے سے جواب میں یہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ یہ قرآن کی پکار ہے۔ الزام کے مقابلے میں ہم برہان مانگتے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں آپ نے اگر الزام لگایا ہے ہم پر تو برہان بھی لائیے، دلیل بھی لائیے؟ تو پھر دلیل کو وہ باطل جو ہے مزین کرتا ہے، اپنی دلیل کو مغالطوں میں لاتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں تلبس کرنا، یعنی حق کے باطل کے اوپر حق کا چوگا پہن لینا، اوپر ایک کوٹ اوڑھ لینا، اندر باطل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک کوٹ اوڑھ لینے کو کہتے ہیں ملمہ سازی کر لینا کسی چیز کو، کہ اندر سے انگوٹھی تانبے کی ہے لیکن اس کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیا جائے، لوگ اس کو سونے کی انگوٹھی سمجھنے لگے۔ یعنی کسی شے کو جال کرنا۔ جال عربی زبان میں آپ جالی لفظ جو بولتے ہیں، جالی کہتے ہیں اللہم اجعل لی، کہتے ہیں آپ مجھے بنا دے۔ جال ہوتا ہے کوئی شے بنا لینی جو نہ ہو، وضع کرنا اس کو جال کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو الزام کی سیاست کے اندر دو طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے اس ہتھیار کو۔ اس ہتھیار کی دو، جس طرح حضرت علی کی ذوالفقار دکھائی جاتی ہے نا، اس ہتھیار کی دو اکٹھی قسم کی دھاریں ہیں۔ ایک دھار اس کی فکری ہے اور دوسری دھار اس کی عملی ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی کو برباد کرنا ہو یا حق کو منہدم کرنا ہو اور حق کی عمارت کو گرانا ہو یا اس کا انہدام کرنا ہو تو اس کے ذریعے سے گرایا جاتا ہے۔ یہ اہل حق کے خلاف استعمال ہونے والا سب سے بڑا، آج تک اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں استعمال ہوا ہے جو باطل نے ترتیب دیا ہے۔ باطل کا یہ ایٹم بم ہوتا ہے اور اس کے لیے اس ایٹم بم کو وہ اتنی چیزوں کے ساتھ ملا کر بناتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حق کسی طریقے سے بھی نہ بچ پائے۔
حق اڑ جائے ہر طرح سے اور کسی کو اور ساری گفتگو اور ساری بات شبہے میں آ جائے. الزام کے نتیجے میں ایک شے برآمد ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شبہہ جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. الزام اپنے جنم جس چیز کو دیتا ہے وہ شبہہ دیتا ہے, وہ شبہہ نہیں نظر آتا ہے. تو حق جب تک اس بات پر یہ لے کر آتا ہے تو اپنے ساتھ الزام کے ذریعے سے شبہہ پیدا ہوتا ہے, اشتباہ پیدا ہوتا ہے, اور آدمی اشتباہ کے ذریعے سے ہی مرتا ہے. ساری زندگی شبہوں میں گزار دیتا ہے اور شبہوں کے اندر ہی مر جاتا ہے. انہی شبہات کے ذریعے سے دین حق دور ہو گیا. کفار آپ کو کیسے دور دین سے کرتے ہیں؟ شبہات کے ذریعے سے تو دور کرتے ہیں. اور جب شبہہ نکھر کر آتا ہے تو آدمی کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کس پاک باز آدمی پر کس قدر غلیظ الزام لگا دیا, میں نے اپنی پاک دامن بیوی کو کیا کچھ کہہ دیا, میں نے اپنے مرشد پاک کو کیا سے کیا بنا لیا. یہ تاریخ ہے. الزام شبہات کی تشریح کرتا ہے اور الزام اس کو لے کر آتا ہے. یہ باطل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. تو پہلا اس کا ہتھیار فکری ہتھیار ہوتا ہے, یعنی جبر, استبداد, آمریت, ملوکیت, باطل, شر, ظلم ہمیشہ الزام کی سیاست کرتے ہیں. ہر طرح سے الزامات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں باطل کے مختلف نام ہیں. کہیں وہ جبر کہلاتا ہے, کہیں استبداد کہلاتا ہے. زوراوری جس کو تم لوگ کہتے ہیں, کوئی زور کر دینا کسی کو, اس کو استبداد کہتے ہیں, استبداد کرتا ہے. کہیں وہ ڈکٹیٹرشپ لے کر آتا ہے, آمریت کی شکل میں مارشل لا لگ جاتے ہیں یا فوج کے سپہ سالار آ جاتے ہیں. کہیں پر بادشاہت ملکن عزوزن آ جاتی ہے, کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جاتی ہے. کہیں وہ نکھر کر باطل بن کر فرعون کی شکل میں آتا ہے. کہیں وہ پورے کا پورا شر بن کر کہتا ہاں میں شر ہوں اور میں اب خیر کو رہنے نہیں دوں گا, وہ اپنا سامان لے کر آ جاتا ہے جیسے نمرود ہے. اور کہیں وہ ظلم کی شکل میں آتا ہے. یہ ساری شکلیں باطل کی ہیں. اس کو کچھ بھی کہہ لو, کوئی بھی نام دے دو, اس کو باطل کہتے ہیں. حق کے مقابلے میں آتا ہے. یہ حق چپ کر کے بیٹھتا نہیں. قرآن مجید میں اس کا الگ سے بیان ہے. حق ہوتا کیا ہے اس پر الگ سے ہم گفتگو کریں گے. پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو جبر کا میڈیا کے سب سے پہلے جبر فکری طور پر عقلوں کو خراب کرنے کے لیے, بات کو مغالطے میں لانے کے لیے, بات کو غلط فہمی میں لانے کے لیے, بات کا الٹا رخ دکھانے کے لیے, بات کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے, حق کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اپنا ایک فکری میڈیا اختیار کرتا ہے جو دماغ پر اثر کرتا ہے, جو دل پر اثر کرتا ہے. دماغ میں اور دل میں شبہات اور وسوسوں کی کثرت کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس. اس کے ذریعے سے جن مدد کرتا ہے اس انسان کی. یہ قرآن مجید میں ہے کہ جب آدمی باطل کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ہم پھر اس کے اوپر ایک جن شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کو باطل کے خلاف دلائل سمجھاتا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے. مسلط کر دیتے, کرین, اس کا یار بنا دیتے ہیں, اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں, جو اس کو حق سمجھنے نہیں دیتا. وہ اس کو الٹا ہر بات کا جواب سکھاتا ہے, مناظرہ کرنا سکھاتا ہے کہ یہ مناظرے میں تم یہ کہو, تم یہ کہو, تم یہ کہو. اس کو سجھاتا ہے اور وہ اس کو سمجھاتا ہے. جبھی تو اتنے بڑے بڑے فلسفی, داناؤ, بیناؤ, ڈگری والے اور ڈگری ہولڈر, آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے, ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگوں کو برآمد کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں سے اس حرام کو حلال بناؤ, اس حق کو باطل بنا کر پیش کرو اور ہمارے باطل کو ان کے اوپر حق بنا کر پیش کرو. اور اس کے ذریعے سے وہ کتنے ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اس کے ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس لیے اس کو میڈیا کہتے ہیں. میڈیا کیا ہوتا ہے؟ یہ میڈیم سے نکلا ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرنا کہ انسان کے دل و دماغ پر پوری طرح سے ایسے چھا جاؤ
کہ وہ اپنی ذات پر اس کا اختیار ختم ہو جائے، تمہارا اختیار اس کی دل و دماغ پر آ جائے. وہ سوچے تو تمہارے دماغ سے سوچے، وہ دیکھے تو تمہارے دماغ تمہاری آنکھ سے دیکھے، وہ سنے تو تمہارے کان کے ذریعے سے سنے، وہ محسوس کرنے کی کوشش کرے تو تمہارے ذریعے سے محسوس کرے، کسی اور چیز کے ذریعے سے محسوس نہ کرے. اور اس کے لیے کوئی 1-2 دن کی نہیں، ایک تپسیا، ایک ریاضت اور ایک مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ باطل اس کے اوپر قابو پاتا ہے. اور یہ اتنا زبردست قسم کا سسٹم ہے کہ اس کو توڑنے میں یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کے قتل بھی ہو گئے، وہ توڑ نہ سکے. ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص کو دلائل دینے کے بعد بھی اس نظام کو توڑ نہ سکے، لیکن چھوڑ سکے، ہجرت کر کے چلے گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، حضور توڑ نہ سکے، مکہ چھوڑ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات ہجرت کر لی، فرعون کو منوا نہ سکے، اس کے نظام کو توڑ نہ سکے، اس کو چھوڑنا پڑا. نبی اس نظام کے یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نبی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور مومنین پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی آپ تو کہتے تھے خدا مدد کرتا ہے مومنوں کی، متی نصر اللہ، یہ آوازیں آ جاتی ہیں. خباب رسول خدا کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ اس بدن کی پچھلی چربی کو دیکھیے کہ جو آگ کے انگاروں سے بجھا دی گئی ہے، اس کے میرے بدن کی چربی نے آگ کے انگاروں کو بجھایا ہے. ابو جہل نے اور سب نے مل کر انگارے بچھائے، پھر مجھے لٹایا، انگارے میرے بدن کی چربی سے ٹھنڈے ہوئے ہیں، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو پیغمبر کے چہرے پہ جلال در آیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی اندر سے اپنی کمر کو ہٹایا. جو پیغمبر بڑے سکون سے بیٹھے تھے، سوال نے پیغمبر علیہ السلام کو ایک جلال دیا، فرمایا یہ ایک تیری چربی ہی کیا ہے؟ تجھ سے پہلی امتوں کے اندر تو وہ لوگ ہوئے ہیں جن کے جسموں کو اس طرح سے کھڑا کر کے دیواروں کے اندر میخیں ٹھوک دی گئیں، پورے جسم میں گردنیں کاٹ دی گئی، کھولتے ہوئے تیل تھے اٹھا کے کھولتے تیلوں کے بوائلروں میں پھینک کر بوائلر بند کر دیے گئے، چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں اور گدی کے پیچھے سے سوراخ کر کے اس کے اندر سے انسان کی زبان کھینچ لی گئی. ایک حق کی خاطر اگر تیرے بدن کی چربی نے کوئلوں کو ٹھنڈا کیا ہے تو تجھ سے پہلے تو اس سے بھی ایمان والے گزر گئے. اس نظام کو توڑا نہیں جا سکتا، چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس نظام کو دی ہوئی قربانی کہتا ہے وَالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ. اس نظام کے اندر جو کچلے جائیں اور مارے جائیں، جن کا قیمہ بن جائے، صرف وہی قبول کیے جاتے ہیں، باقی لوگ اللہ کی بارگاہ میں درجات نہیں پا سکتے ہیں. نجات کے مقام تک دل